قبائل عرب کا مدینہ منورہ پر حملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی اور عصر حاضر میں جنگی نقطۂ نظر سے اس سے رہنمائی اور اسباق۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب قریش، یہود، بنو غطفان اور دیگر قبائل عرب پر مشتمل یہ لشکر جرار، یہ 10,000 صفحہ پر مشتمل بحر بکراں مدینے پر حملہ آور ہوئی اور مدینے کی سرحد تک پہنچی تو ان کے سامنے خندق تیار تھی، یہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسری جانب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3,000 صحابہ کرام کے ہمراہ خندق کی حفاظت اور لشکر کفار کا سامنا روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ لشکر اسلام کے پشت پر کوہ صلا تھی اور سامنے خندق، پیچھے اور سامنے ہر طرف سے محفوظ لشکر کفار کا لشکر اسلام تک پہنچ بڑی مشکل۔ اب جنگی نقطۂ نظر سے اس منظر کا اگر تحقیق کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو عصر حاضر کے لیے اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے، خصوصاً جنگی نقطۂ نظر سے اور ریاست کی دفاع کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ مدینے پر حملے کے لیے جب یہ لشکر کفار، یہ متفرق قبائل، متفرق مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جب حملہ آور ہوئے تو اس بات پر متفق تھے کہ مدینے سے اسلامی ریاست کا خاتمہ اور مسلمانوں کی وجود کا خاتمہ کریں گے، لیکن اگر ناکامی ہو گئی تو ناکامی کی صورت میں کیا کریں گے؟ اس حوالے سے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لشکر کو اپنی فتح پر یقین تھا کہ لازماً کامیاب ہوں گے، اس لیے ناکامی کے حوالے سے انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ان کی ایک فیصلہ کن معرکہ تھی، ایک فیصلہ کن حملہ تھی اور موت حیات کی کشمکش تھی۔ بغیر مسلمانوں کے وجود کے خاتمے کے ان لوگوں کی واپسی، یہ ان کے حوالے سے ان کی سوچ بھی نہیں تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر کفار یا عالم کفر یا سامراجی طاقت یا کفری طاقت جب عالم اسلام پر حملہ آور ہوتی ہے تو اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتی ہے اور ان کا یقین ہوتا ہے کہ پہلے حملے ہی سے وہ عالم اسلام کو ڈیر بنا دیں گے۔ اگر پہلے حملے میں یہ کامیاب نہ ہو جائے تو پھر ان کی کامیابی مشکل ہوتی ہے، ناممکن ہوتی ہے اور ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ افغانستان کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، غزہ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح ایران کی صورت میں موجودہ حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوت سے یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، لیکن اگر پہلے حملے میں انہیں ناکامی اور سامنے لشکر اسلام یا اسلامی ریاست مکمل طور پر خاتمے میں یہ کامیاب نہ ہوتے ہیں تو ان کے دوسرے حملے پھر وہی اسی طرح مضبوط نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ لشکر کفار جب واپس پھرتی ہے تو واپس پھرنے یا بھاگنے کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہوتی اور پھر بہت شرمندگی اٹھاتے ہوئے یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہی صورتحال مدینے میں بھی تھی کہ حملے میں تو متفق، لیکن واپس پھیرنے میں ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ خندق میں جب یہ لوگ ناکام ہو گئے اور اسی ناکامی کے بعد ان کے ایک فریق بنو قریظہ پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو پھر یہ متحدہ لشکر ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکی۔ اس کے بعد جب یہود پر خیبر میں مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ غطفان اور قریش اور دیگر قبائل عرب ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا یا دیگر قبائل عرب پر پھر حملے جب کیے تو کوئی کسی کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا، حالانکہ ان کا تو متحدہ لشکر تھی، لیکن پھر یہ مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر کفار کا یہ 10,000 کا لشکر جب مدینے پر حملہ آور ہوا تو ان کے سامنے خندق بالکل تیار تھی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ تیار کھڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود، قریش، غطفان اور قبائل عرب کی حرکات، ان کی تیاریوں سے بے خبر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاریوں کا پتہ تھا، حتیٰ کہ جب یہ لوگ روانہ ہو گئے مکہ سے یا دیگر اطراف سے، یہ لشکر، اس روانگی کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع دی گئی اور آپ نے خندق پوری۔ تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چال چلائی کہ اس وقت قبائل عرب یا عرب کا یہ خطہ اس قسم کی دفاعی یا حفاظتی اقدام سے مکمل ناخبر تھی۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے مقابلے میں کمزور نہیں تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر نہیں تھا کہ ان کے لیے وہ تیار نہ تھا۔ مثال کے طور پہ اس لشکر میں لشکر کفار کے پاس 10,000 سپاہی تھے، مسلمانوں کے پاس 3,000 سپاہی تھے۔ تو یہ نسبت یا یہ لشکر کے درمیان، دونوں لشکروں کے درمیان 1:3 یا 1:4، یہ کوئی اجنبی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بدر کے موقع پر دیکھیں تو 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1,000 کفار تھے۔ احد کے موقع پر 700 مسلمانوں کے مقابلے میں 3,000 کفار تھے۔ تو مسلمان پہلے سے کفار آزما چکے تھے۔ یہاں پر اگر 3,000 کے مقابلے میں 10,000 کفار تھے تو یہ مسلمانوں کے لیے کوئی پریشان کن بات نہیں تھی۔ غزوہ خندق، پھر اس کے بعد یہ غزوہ دیگر غزوات احد اور بدر کے مقابلے میں ذرا آسان اس لیے تھا کہ بدر کے مقام پر ایک ہی قوم لشکر قریش کا سامنا تھا، احد کے موقع پر ایک ہی قوم لشکر قریش کے ساتھ سامنا تھا، لیکن خندق کے موقع پر یہ متفرق قبائل تھے، ان کی سوچ متفرق تھی، ان کا مذہب متفرق تھا اور ان کے مفادات متفرق تھے۔ ان کے درمیان میں اتحاد کا فقط سوائے اس سے کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کر سکے۔ غرض ان متفرق سوچ، ان متفرق مذہب کے ہوتے ہوئے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا، ان کو منتشر کرنا، ان کے درمیان دراڑ ڈالنا بدر اور احد کے مقابلے میں زیادہ آسان تھا۔ اور یہی وہ متفرق سوچ یا متفرق مذاہب سے تعلق یا متفرق مفادات سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر اس غزوہ خندق کے موقع پر بہت آسانی کے ساتھ پھر ان کے درمیان دراڑ پیدا کی گئی۔ بنو قریظہ اور یہ لشکر کفار ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے، ان کے درمیان پھوٹ پڑی اور بالآخر یہی پھوٹ، یہی بدظنی ان کی شکست کے اسباب میں سے ایک بڑی سبب ثابت ہو گئی۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بالکل تیار تھا، اور پھر یہ لوگ غزوہ خندق میں شکست کھاتے ہوئے اتنے تتر بتر غیر منظم طریقے سے، بغیر کسی پالیسی، بغیر کسی عہد نامہ اور میثاق کے منتشر ہو گئے کہ کوئی کسی کی مدد کے لیے پھر بعد میں نہ پہنچ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عالم اسلام مضبوط ہو، طاقت مضبوط ہو، تو لشکر کفار آسانی سے آپ منتشر کر سکتے ہیں، آسانی سے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر لشکر اسلام یا اسلامی ریاست کمزور ہو تو یہ لوگ ان پر دلیر ہوتے ہیں۔ یہ تمام سامراجی طاقتیں اپنے علاقائیت، قومیت، لسانیت اور اپنے مفادات کے لیے سب اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی نہ قوم کو دیکھتے ہیں، نہ زبان کو دیکھتے ہیں، نہ مذہب کو دیکھتے ہیں، اس سے بالاتر ہو کر اپنی مفاد کے لیے، یعنی اسلامی ریاستوں کے وجود کے خاتمے کے لیے متحد ہوتے ہیں۔ آسان سی مثال اس کی یہ ہے کہ جب شیر کمزور ہو، بیمار ہو، نحیف ہو، اٹھنے کے قابل نہ ہو، حملے کا قابل نہ ہو، تو لگڑ بگڑ اس پر دلیر ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے چیر پاڑ کے لیے، کاٹنے کے لیے، کانے کے لیے متحد ہو کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن اگر شیر توانا اور تندرست ہو، شکار کے قابل ہو، تو پھر یہ لگڑ بگڑ اس کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہی صورت عالم اسلام کی ہے کہ اگر اسلامی ریاست مضبوط ہو تو یہ سامراجی اور استعماری طاقتیں اس پر متحد نہیں ہو سکتی اس کے خلاف،
اور اگر وہ کمزور ہو تو اپنی مفادات کے لیے، چیر پاڑ کے لیے، کانے پکانے کے لیے یہ سامراجی طاقتیں بڑی آسانی کے ساتھ اسلامی ریاست کے وجود کے خاتمے پر متفق یا ان پر حملہ آور ہو سکتی ہے مل کر۔ لہٰذا مسلمانوں کو تیاریوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اسلامی لشکر پر یا مدینہ منورہ پر یہ لشکر کفار حملہ آور ہو گئی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کی، بچوں کی، ان کو محفوظ بنایا قلعہ جات کے اندر تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسلامی لشکر کی سب بندی اس طرح کی کہ اس کے پشت پر کوہ صلا تھی اور سامنے خندق، یعنی لشکر اسلام بھی محفوظ تھی، کوئی ان پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ لشکر کفار آسانی کے ساتھ ان تک پہنچ سکتا تھا۔ لہٰذا عالم اسلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود کو محفوظ رکھے، اپنی آبادی کو محفوظ رکھے، اپنی افواج کو محفوظ رکھے، اپنی قیادت کو محفوظ رکھے۔ تو دوران جنگ یہ حفاظت بھی کامیابی کا ایک بڑا زینہ ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی ریاست محفوظ نہ ہو، سرحدات محفوظ نہ ہو، پھر بھی، یا آپ کے بڑے محفوظ نہ ہو، پھر بھی آپ فقط طاقت، فقط عسکری قوت آپ کو فتح دینے میں یہ سودمند ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک سب سے بڑی بات جو اس غزوہ کے اس موڑ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کفار کو مدینے کے سرحد پر روکا، اس لشکر کفار کو دندناتے ہوئے مدینے کے حدود میں داخل ہونے نہیں دیا اور ان لوگوں کو مدینے سے باہر رکھا۔ یہی بڑی جنگی حکمت عملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمام پوری سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیم کے لشکر کو، حریب کے لشکر کو، سامراجی طاقت کو اپنی ریاست کے حدود کے اندر داخل نہیں ہونے دیا ہے، ہمیشہ اسے سرحد پر روکا ہے۔ جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے غزوہ احد اور بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کفار کو مدینے کے حدود سے باہر رکھا۔ یہی بڑی جنگی حکمت عملی ہے۔ اگر اس سے آگے جائے، بعد میں اس پر بحث بھی ہوگی کہ دنیا اس زمانے کے سپر طاقت قیصر روم کے ساتھ جب مسلمانوں کی ٹکر ہو گئی غزوہ تبوک کے موقع پر، جب اس نے مسلمان یا اسلامی ریاست پر حملہ چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ بھوک پیاس سفر کی صعوبت برداشت کرتے ہوئے روم کے سرحد پر پہنچا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنا ضروری سمجھا، لیکن اس کو اسلامی ریاست کے سرحدات کے اندر داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا اور نہ ہی اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ یہی بڑی فتح ہے اور یہی سنت رسول ہے۔ اگر اس پر عالم اسلام جب تک ہم عمل نہ کرے، عالم اسلام کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتی۔ آج بدقسمتی سے عالم اسلام کو اگر دیکھا جائے تو ان کے دماغ میں ایک خناس بیٹھا ہوا ہے، خصوصاً پشتونوں کے بیلٹ میں، کہ جی پشتون ہر بڑی طاقت کا قبرستان بنا ہوا ہے اور ہر بڑی طاقت کو انہوں نے شکست دی ہے، جو انتہائی غلط سوچ ہے، بے بنیاد سوچ ہے۔ کیونکہ بڑی طاقتوں کو آپ دیکھیں، جب بھی انہوں نے عالم اسلام پر یا خصوصاً پشتونوں کے بیلٹ پر حملہ کیا ہے تو یہ لوگ آ کے انہوں نے فقط ان کو اپنا تجربہ گاہ بنایا ہے اپنی اسلحے کے استعمال کے لیے، اور عجیب عجیب قسم قسم کے مہلک ترین ہتھیار، زہریلے بارود وغیرہ استعمال کیا ہے۔ اس خطے کو بارود کا ڈیر بنایا ہوا ہے اور اپنی اسلحے کے تجربہ گاہ کے طور پر اسے استعمال کیا ہے، اور جنگی مشقوں کے لیے، اپنی افواج کی جنگی مشقوں کے لیے اس علاقے کو استعمال کیا ہے۔ اس علاقے کو بیماریوں کی جڑ، بدامنی کی جڑ، معذوریوں کی جڑ بنایا ہوا ہے کہ سارے اکثر معذور ہے، ذہنی بیمار ہے، مفلوج ہو چکے ہیں، بد امنی ہے، خوشحالی اور سوکالی ختم ہو چکی ہے، عمارات کنڈرات بنے ہوئے ہیں، سبزہ ختم ہو چکا ہے، آب و ہوا آلودہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس خطے کی یا عالم اسلام میں جہاں جہاں پر ان بدبختوں نے، ان سامراجی طاقتوں نے حملہ کیا ہے،
وہاں پر انسانی اقدار کو، بین الاقوامی قوانین کو، سب کچھ رونتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ بربادی کی ہوئی ہے، انسانیت کا قتل عام کیا ہے، چادر و چادوالی کی حرمت کو پامال کیا ہے، درندوں کے طور پر وہاں پہ چیر پاڑ کر کے بس اپنی مفادات حاصل کر لی ہے، اور جب ان کی مفادات حاصل ہو چکی ہے پھر وہ یہاں سے چلے گئے۔ خود سامراجی دنیا کی، خود عالمی طاقتوں کی، خود ان کفریہ طاقتوں کو آپ دیکھیں، وہاں پر امن و امان ہے، وہاں پر خوشحالی ہے، وہاں پر سوکالی ہے، وہاں پر انسانی اقدار کی قدر ہے، انسانیت کی قدر ہے، وہاں پر قانون کا احترام ہے، لیکن عالم اسلام کو ان بدبختوں نے بارود کا ڈیر بنایا ہوا ہے اور اسے جہنم کی بٹی یا آگ کی بٹی بنائی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل پیرا نہیں ہے کہ کب آپ نے اپنی دفاع کرنی ہے، کب آپ نے اقدامی جنگ لڑنی ہے، کس طرح اپنی سرحدات کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح اپنی آبادیوں کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، فتح کیسے کہتے ہیں، شکست کیسے کہتے ہیں۔ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس سے عالم اسلام آج محروم ہے۔ فتح عالم اسلام کی فقط وہی ہے کہ آپ کفریہ طاقتوں کو عالم اسلام کی سرحد کے اندر آنے، عالم اسلام یا اسلامی ریاست کے سرحد کے اندر آنے نہ دے۔ اگر وہ اندر گھس گیا تو یہ لشکر اسلام کی شکست پاشت ہے، یہ ان کی تباہی اور بربادی ہے۔ اگر آپ نے غنیم کو شکست دینا ہے تو ان کو ان کی بستی میں مارنا ہے، جس طرح حال ہی میں ایران کو آپ دیکھیں، بے شک ان کی تباہی ہو گئی لیکن اس نے دشمن کو اس کے گھر کے اندر مارا، کم از کم مارنے کی کوشش کی۔ یہی شیوہ رسول ہے، یہی اسوہ رسول ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ غزوہ خندق کے اس موڑ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کی ہر چال اور ہر حرکت پر مکمل نظر تھی، دوسری مکمل تیاری تھی، تیسری بے خبر نہیں تھا اور ضرورت کے مطابق تیاری کر رہا تھا، جنگی چال چلا رہا تھا، اپنی آبادی کی اور اپنی لشکر کی مکمل حفاظت کر رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دشمن اسلام کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے سرحد کے اندر آنے نہیں دیا، ہمیشہ سرحد سے نکل کے دشمن کے علاقے میں اسے مارا ہے۔ یہی اسوہ رسول ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔